अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मईशत के हवाले से अच्छी खबरें हैं मगर सियासी मैदान में लगा मेला उरूज पर है। SIFC के तहत सऊदी वफ़द तकरीबन 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के मुआहदे के लिए पाकिस्तान आ चुका है। 5 IPPs कंपनीज ने भी मुआहदे मनसूख करने की हुकूमती तजावीज़ माननी है। मज़ीद कंपनीज से बातचीत भी जारी है। महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज 86,000 की हद अबूर कर चुकी है और प्राइवेटाइजेशन का अमल भी जारी है। मगर मईशत में मुकम्मल बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम जुए शीर लाने के मुतरादिफ नज़र आता है। खैबर पख्तूनख्वा के अमन को लेकर वज़ीर आला ने जरगा मुनक्किद किया, जिसमें सियासी, मजहबी और वफाकी नुमाइंदों ने शिरकत करके रियासती इकाई शोकी और अमन की फिक्रमंदी का इजहार किया। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सड़कों पर आने के अमल ने सियासत में खलबली मचा रखी है। हुकूमत के साथ एक पेज पर आने के लिए अपोजिशन की तरफ से कोई खिड़की खुली दिखाई नहीं देती। हुकूमत को अपोजिशन को इंगेज करने की निस्बत आईनी तरमीम को पास कराना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। कई बार हुकूमत ने नंबर गेम पूरी होने के दावे किए मगर ताहाल मैजिक नंबर मिलता नज़र नहीं आता। हालांकि 63A के फैसले के बाद बज़ाहिर ये मंजिल ज़्यादा मुश्किल नहीं, मगर मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट के बगैर हुकूमत आईनी तरमीम करने से कासिर है। मौलाना फजल रहमान अब तक अपना आईनी मुसव्वदा तैयार करने की कोशिशों में लगे हैं और इन कोशिशों में मुकम्मल मुशावरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं। आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले ये तासुर दिया कि ये हुकूमत के लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है और अगर तरमीम ना हुई तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। जबकि अब बिलावल भुट्टो जरदारी और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आईनी तरमीम के बगैर हुकूमत गुजारा कर सकती है और ये कोई ज़्यादा बड़ी मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI-FA हुकूमती आईनी तरमीम के मुसव्वदे को मुस्तरद कर चुकी है और ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर आईनी तरमीम हुई तो उसके खिलाफ सड़कों पर भी आएंगे। अब एक जानिब हुकूमत के लिए मईशत का चैलेंज है तो दूसरी जानिब सियासी इस्तेहकाम लाना भी चैलेंज बन चुका है। मगर हुकूमत इन दोनों से पहले आईनी तरमीम के चैलेंज से निबर्द आज़मा है कि अगर ये ना हुई तो शायद आईनी मेल्ट डाउन हो सकता है या फिर इलेक्शन ऑडिट का चक्कर भी चल सकता है। अब देखना यह है कि हुकूमत अपोजिशन से निमटने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर भी पाएगा या ये बेसूद साबित होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। सोलंकी साहब, आई स्टार्ट विद यू कि मुझे बताइएगा कि हम ज़ाहिर है कि और भी डिस्कशन करेंगे लेकिन एक अच्छी खबर से आगाज़ कर लेते हैं। SIFC की कोशिश और काविशें अब नज़र आना शुरू हो गई हैं। सऊदी वफ़द पहुँच भी गया और लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान की मईशत में थोड़ी बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो ये बेहतरी जो आ रही है, पॉजिटिव चेंज इंडिकेशन, सब ये कैसे लग रहे हैं? शुक्रिया फरवाब। ये तो अब हर एक को नज़र आ रहा है, जितने भी मुआशी इदारे हैं, जितने भी मुआशी माहिरीन हैं, वो आपको बता रहे हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है, रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, GDP पिछले साल के मुकाबले पर काफ़ी बेहतर है। इसी तरह से आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका हाल जो है वो भी बहुत बुरा नहीं है और IPPs के साथ काफ़ी अरसे से बात हो रही थी। अभी खबर यही है कि 5 ने तो इत्तेफाक कर लिया है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको तब्दील करेंगे, बाकी लोगों के साथ भी बात होगी। तो मुआशी जो महाज है उस पर इस्तेहकाम से आहिस्ता आहिस्ता ये आगे जा सकता है। लेकिन जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका मरकज अडियाला है। हाँ। और अडियाला वाली जो सरकार है वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से SCO का जो इजलास है उसको भी मौखर कराया जाए और साथ ही जो आईनी तरमीम है उससे पहले इतना हंगामा बर्पा किया जाए कि हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। आज की जो खबर है पेशावर से, हाँ जी, वो मेरे ख्याल में बुरी खबर है अडियाला के वासी के लिए। अच्छा। क्योंकि खान साहब जो है वो कोशिश कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक के खिलाफ जो है वो खड़ा किया जाए और पूरे निज़ाम को किसी तरह से तहस नहस किया जाए।
मुल्क के बाकी हिस्सों खास तौर पर पंजाब में तो बुरी तरह से नाकाम हुई, और जो इस्लामाबाद का जो आखिरी हल्ला था वो भी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। उसके बाद गंडापुर साहब ने तो मेरा ख्याल है कि तौबा तायब कर ली है, जो मालूमात हैं हमारे पास। और आज जब उनके दाएं और बाएं मोहसिन नकवी और कुंडी साहब बैठे हुए थे, तो अब ये जो इशारे हैं ये कोई अच्छे नहीं हैं जो अदम इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि कल वो उस कमेटी का इजलास भी है जो पार्लियामान की कमेटी है जिसने तरामीम का जायजा लेना है। अंदाजा मेरा ये है कि शंघाई कोऑपरेशन तंजीम के इजलास के फौरन बाद चंद जो कम अज कम जो नुकात हैं आईनी तरामीम के, वफाकी कोर्ट के और जजेस की तैनाती के, वो तय हो जाएंगे। और मौलाना साहब जो भी बातचीत कर रहे हैं लेन देन, उसमें कुछ चीजें तो आपको नजर आती हैं। मैं इसी पॉइंट पे होल्ड कीजिएगा सुलंगी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी न्याजी साहब को भी इसमें एंगेज कर लें। न्याजी साहब, सुलंगी साहब ने एक बात बड़ी की अहम, और वो ये थी कि एक तरफ ज़ाहिर है कि SCO है और हुकूमत की तरफ से एक पॉजिटिव चेंज जो मईशत में है या जो काविशें कोशिशें हैं वो उसके नतीजे हमें नज़र भी आना शुरू हो गए हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि जिरगा बुलाया जाता है जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और फिर विफाक भी वेलकम करती है उसको, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते भी हैं, ये इट्स अ गुड साइन। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी अगर आप देखें तो इट्स टोटली ऑपोजिट जो वो कर रहे हैं इस वक्त। यानी जरगे में बुला ज़रूर रहे हैं लेकिन सड़कों पर आने की भी तैयारी की हुई है और फिर एक प्रेशर विफाक पे बिल्ड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं PTI वाले? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल PTI वाले तो जो कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, और सुलंगी साहब ने बड़ा राइटली फरमाया है कि उनके गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है, और तकलीफ इस बात की है कि गुब्बारा पूरी तरह फैला ही नहीं था कि उससे पहले ही पंक्चर हो गया है। उनमें से बड़ी महारत से स्टीम या भाप निकाल दी गई है। मेरी नपी तुली राय ये है कि जो ये एहतजाज जो पिछले 2 हफ्ते के अंदर अरप्ट हुए हैं और 4-5 शहरों में भुगता दिए, आगे के लिए भी उन्होंने एक स्केड्यूल दे दी है। ये एहतजाज मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की जो अंदर से भाप या स्टीम जो है प्रेशर की, वो निकालने के लिए किया गया है, और राइटली किया गया है। देखिए, हम हमेशा हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है बहुत मामलों में जो है वो नालायक है या उनसे गलती होती है, कई सियासी पेचीदगियाँ उनसे हल नहीं होती, लेकिन इस तरह के मामलात के अंदर वो कमाल महारत से जो है या उनको बहुत ही कमाल फन हासिल है। अब ये पहली बात 2-4 चीज़ें नशीन कर लेंगे। तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप इस वक्त बाहर मौजूद है, जितनी भी मैं जेल से बाहर मौजूद है, लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आम वोटर सपोर्टर्स की या एक्लब्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी की सारी जो है कंप्लायंट है, ये सारी की सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है, या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो अगर मैं सिंपल वर्ड में कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये मैं अरसे से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे कोई शक व शुबा नहीं है। ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर हर पोलिटिकल पार्टी का यही डिलेमा है, क्योंकि टॉप लीडरशिप जो है नंबर 1 के बाद, नवाज शरीफ साहब के बाद या जरदारी साहब, बिलावल साहब के बाद, बहुत सारी उसमें एक्सपीरियंस जो होती है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड इन ग्लव होती है, और हमारे लीडर उनको खुद उनकी परवरिश करते परवान चढ़ाते हैं। जरदारी साहब कुछ ही परवान चढ़ा रहे हैं इस बिना पे कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत सूदिंग है, उनके साथ उनके राब्ते अच्छे हैं। मुस्लिम नून के अंदर ऐसे लोगों की बड़ी कदर मजलत होती है और उनको बड़े बड़े फिर बाद में ओहदे दिए जाते हैं जिसके एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ही गहरे तल्लक आता है, या एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर जो सारे जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, इसके बाद ज़ाहिर तरीके साफ इज नो एक्सेप्शन, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है। ये जो आज जिरगा हुआ है, इस दो राय नहीं है कि ये जिरगा जो है एस्टेब्लिशमेंट की इमा पे हुआ है। जब एस्टेब्लिशमेंट की इमा पे हुआ है तो फिर ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब को तो प्रिजाइड करना चाहिए था, लेकिन प्रिजाइड तो खैर नहीं किया। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि वो ऐसे बैठे ज़रूर उनके जो है एक तरफ थे, लेकिन अमलन समझे कि वही प्रिजाइड कर रहे थे। लेकिन अच्छा इंडिकेशन भी तो है ना न्याजी साहब के चले एस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पे सही, लेकिन सिक्योरिटी इशू है, बहरहाल एक बड़ा इशू है, तो उस पर बैठे तो सही।
بس ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا انڈیکیٹر ہی ہے، کیونکہ اچھی یہی جیسچر دینے کے لیے، اسی پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے تو کرایا گیا ہے، اور بڑی اچھی پرسیپشن مینجمنٹ ہوئی ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، ہم تو متفق ہے، سولنگی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب آگے آ جائیں جی کہ ایس سی او سے پہلے اس طرح کا ماحول پیدا ہو جانا کہ جس میں بہت ہی ایک امن ہو، سکون ہو، اور بالکل لگے کہ پاکستان کے اندر آپ جو ہے کوئی بدامنی نہیں ہے. یہ بہت اچھا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور واقعی نیک شگون ہے. اور ایس سی او کے بعد اب باقی بڑے بڑے کام جو تھے، جو حکومت نے شروع کر رکھے تھے، آئینی ترامیم والا کام تھا، یا اس کے ساتھ ہی اور بہت ساری چیزیں تھیں جو سارٹ آؤٹ کرنی تھی، وہ میرا خیال ہے کہ جیسے سولنگی صاحب نے کہا، بات وہی صحیح ہے کہ حکومت بیئر منیمم جو کرانا چاہتی ہے وہی کرائے گی. لیکن ایک سوال مجھے آپ کی گفتگو سے ذہن میں آیا ہے نیازی صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ میں چاہوں گی کہ دونوں اس پہ کامنٹ کر لیں. سولنگی صاحب، نیازی صاحب نے کہا کہ کمپرومائزڈ ہے، یہ رائے جو ہے اب یہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کمپرومائزڈ ہے. خان صاحب تو کمپرومائز چاہ ہی نہیں رہے. خان صاحب تو کہتے ہیں رابطے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، دروازے بند کر دیں. تو خان صاحب کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کمپرومائزڈ ہے؟ سب کو پتا ہے، یہ تو ہر گل بوٹے اور ہر در و دیوار پہ لکھا ہے. لیکن خان صاحب بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جی اب میں نے کوئی بات نہیں کرنی، تو اس کے پیچھے ان کی خواہش جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ میں نے بات آپ ہی سے کرنی ہے. ان کی جو مایوسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. ورنہ تو ہر گھڑی کامران تیار ہیں ہم، وہ تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اور گنڈاپور کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہونا بھی چاہیے. تو وہ اسی وجہ سے تبھی تو وہ پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں سولنگی صاحب، گھنٹوں پھر کہیں سے کھانا پینا کھا کر آتے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو یہ جو ان کی جو کبھی گرم اور کبھی سرد جو خان صاحب ہے، تو وہ پوری جماعت جو ہے وہ جس طریقے سے آگے بڑھی ہے، اس میں اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں رابطہ رکھیں گے تو کس کے ساتھ رکھیں گے؟ ٹھیک. تو مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے، دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں، دونوں سینئر اینالسٹ ہیں. ہم مزید سوالات جو ہیں وہ کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پہ، لیکن ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب، اتفاق رائے مکمل طور پہ ہے. نواز بلاول ملاقات ہوئی، ظاہر ہے کہ آئینی ترمیم ہوگی، اس پہ تو اتفاق رائے ہے، لیکن مسودے میں کیا چیزیں نکالی جائیں گی، کیا ڈالی جائیں گی، مسودے تیار تو کر رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں بہت ہی کی رول ادا کر سکتے ہیں، ان کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے. تو یہ تو مکمل طور پہ اتفاق ہو گیا کہ یہ ہم لے کر آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جو اعتراضات بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کوئی کمی بھی آئے گی اور وہ بھی ان کے ساتھ اتفاق رائے کریں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے یہاں سیاست کے اندر جو ہے پہلے تو انہونی بھی ہونے کا جو ہے رواج ہے، اور ہر چیز ہونے کا امکان بھی موجود ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہی کچھ ہماری پوری قومی سیاست کا جو ہے طور امتیاز ہے. اب مولانا محترم جو ہیں وہ اصل میں کہاں جا کے ٹھہریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان کے جو خواہش ہوگی، کیونکہ ان کو تکریم جو ہے کنسنسس بڑے عرصے بعد کسی شخصیت پہ نظر آیا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے بعد جو ہے میں نے کسی قومی شخصیت پہ اتنا کنسنسس دیکھا ہے جو پچھلے چند ہفتوں میں یا چند مہینوں سے مولانا محترم کی ذات پہ آیا ہے، چاہے ترامیم کے حوالے سے یا اس سے پہلے کئی اور معاملات کے معاملے میں. چنانچہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو کنسنسس ہے جس سے اس کی ایک نئی قسم کی ساکھ ہمارے سامنے آئی ہے، تو ظاہر ہے اس کو دھچکا بھی نہ لگے، کیونکہ یہ بعد میں کام آئے گی. اور خواہش ان کی یہ ہوگی کہ تحریک انصاف بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایسی ترامیم پہ ایگری کر جائے جو ان کی طرف سے آ جائیں، یا جس میں گورنمنٹ بھی جو ہے جو ہمارا حکومت وقت ہے وہ بھی، اور اس کے اتحادی بھی سارے کے سارے ایگری کر جائیں. اب اس میں دیکھیں جی کہ جو ہمیشہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب پیکیج آتا ہے تو پیکیج بہت لمبا چوڑا آتا ہے.
تاکہ اس کے اندر سے ایک دفعہ لگے کہ حکومت جو ہے کچھ اور کرے، جو کچھ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن عملہ ان کو 2 3 4 چیزوں غرض ہوتی ہے، اور اس سے بھی 1 2 3 4 پرائرٹائز کر لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر ان کی جو جیسے سلنگی صاحب نے پہلے ہی ایک سرسری ذکر کیا ہے کہ جی پرائرٹائز انہوں نے یہ کیا ہے جی کہ آئینی کوڈ بن جائے، یہ ان کی پہلے یہ ہر صورتیں بنانی ہے انہوں نے، چاہے کچھ سے کچھ ہو جائے، چاہے پارلیمان آن بورڈ ہو نہ آن بورڈ ہو، ایک ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری جو ہے مثالیں موجود ہیں، ریسنٹ مثالیں 2 ہیں۔ بندیال صاحب نے 13 مئی کو پنجاب کا الیکشن کال کیا تھا جس میں کے پی کا بھی شامل ہو جانا تھا، اور پھر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیشل سیٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ ہے، اور اس طرح اور کئی اس طرح کے فیصلے چھوٹے موٹے ہیں جس کو ہم دیکھا ہے۔ آج قاضی صاحب نے کسی زمانے میں جنرل فیض کے خلاف FIR کا کیا تھا 2017 دسمبر کے دھرنے کے بعد کیا تھا، جو کہ اس میں کیا تھا رضوی صاحب، علامہ خادم رضوی صاحب کا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں اگر سیشن کے من کو نہیں بھائے تو وہ جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھا جائے گا کہ 25 تاریخ سے پہلے کراپ آتے ہیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں مزید آسان ہو جائے گی۔ اگر آئینی کورٹ بن جاتی ہے، اس کے ججز تعینات ہو جاتے ہیں تو کافی کچھ حاصل حصول ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اگلے کہیں جا کے دم لیں گے، باقی کام وہ آئینی کورٹ سے کرا لیں گے یا بعد میں ترامیم کو کرا لیں گے، جس میں جیسے بلاول صاحب نے کل ذکر کیا ہے کہ اگر ضمیر کے اوپر کوئی ووٹ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یعنی کہ تحریک انصاف انہوں نے کہا کہ وہ ضمیر کے ووٹ کا آپشن موجود ہے۔ جی ہاں، تو یہی ہے، تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں یا اگر 25 تاریخ کو جو ہے فرض کیا اس کے بعد بھی ہوتا ہے اور منصور علی شاہ صاحب بن بھی جاتے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب چاہے الیکشن کو آڈٹ کال کر لیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے، چاہے کوئی اور کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کون مانے گا۔ سمپل بات یہ ہے کہ میری ابھی گزارش ہے کہ ہم ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ یہ اتنا خوبصورت جملہ آپ نے نیازی صاحب فرمایا ہے، اتنا خوبصورت، ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ ہمارے استاد ہیں، کہ ملک جو ہے وہ نازک صورتحال سے گزرا ہے۔ سولنگی صاحب مسکرا رہے ہیں۔ سولنگی صاحب، زندگی گزر گئی، نازک دور ختم نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے جو ابھی بہت زیادہ نازک دور چل رہا ہے، گزر رہا ہے، بلکہ ہم گزار رہے ہیں، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں، گورنمنٹ سے بھی زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، بلاول بھٹو واقعی سرگرم نظر آ رہے ہیں اور بلاول بھٹو کی یہ بات مانی گئی، حالانکہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹر چاہتے تھے کہ وہ کابینہ میں شامل ہوں، لیکن بلاول بھٹو جو اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم دیکھتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہوگی، ہم اپنے آپ کو آئینی عہدوں تک محدود رکھیں۔ ابھی جس طرح سے آئینی ترامیم کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر بڑھے ہیں، تو عملاً تو اس آئینی ترمیم کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر قانون نہیں ہے بلکہ بلاول بھٹو ہی ہیں، اور اس بات کو کی آج نواز شریف صاحب نے تعریف کی ہے۔ جو آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو بڑی اہم میٹنگ تھی، جس میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے مولانا کے ساتھ مل کر اتفاق رائے قائم کرنا ہے، تو وہ اتفاق رائے جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جیسے ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہ اجلاس ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو مجھے کوئی زیادہ حیرانی نہیں ہوگی کہ 25 سے پہلے یہ ساری ترامیم طے ہو جائے، لیکن فرض کر لیں کہ یہ ترامیم 25 کے بعد نہیں ہوتی، فرض کر لیں کہ اس سے پہلے ہی منصور علی شاہ صاحب جو ہے چیف جسٹس بن جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا نہ ماضی قریب میں نہ مستقبل قریب میں ایسا کوئی فیصلہ جو کہ موجودہ جو الیکشن ہے 8 فروری کا اس کو الٹا دے اس پر عمل ہو پائے گا۔ اگر ایسی کوئی خواہش موجود بھی ہے کہیں کسی کونے میں، مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اور خان صاحب ان کا یہ خواب ہے، لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے والا۔ مولانا آن بورڈ ہیں، ترامیم ہو جائیں گی، لیکن مولانا جو ہے وہ صرف ترامیم نہیں چاہتے، کچھ اور بھی چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں خیبر وہ کیا اچھا ٹھیک، یعنی وہ اپنا حصہ چاہتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ سولنگی صاحب پولیٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے
हिस्सा तो वो उनको मिलेगा, वो उनको मिलेगा। ये आपने वैसे बता दिया है कि वो उनको मिलेगा। हालांकि अगर आप JUIFA के लोगों से पूछें नाज़िर साहब, तो वो कहते हैं हमें ऑफर तो बहुत दी है लेकिन हम मानेंगे नहीं। आप समझते हैं नंबर गेम नाज़िर साहब पूरी हो जाएगी फॉरेन SCO के बाद अगर ये तरमीम की तरफ जाते हैं? तो मेरा भी कोई इश्यू नहीं है। मैं हकीकत बता दूं कि ये किसी को भी करवा सकते थे। ये बात माजी में 4 हफ्ते पहले भी हो सकती थी। जो हमारे सामने चीजें आती हैं वो कहते हैं ना, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। इससे पहले सुरंगी साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जो है वो मिसरे का तो आसान तर्जुमा बताया कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। तो इसी तरीके से हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। ये जो है ना, ये बाजीगरों के जो शोबदे हैं, इनके सामने आप हमें कोई आप इसमें इसके अंदर झांके, इसके पीछे झांके कभी। ये मैंने आपको मिसालें दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट, माइटी सुप्रीम कोर्ट का बंदयाल साहब जो है 13 मई को सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते रहे कि आज ये बताया जाए कि इलेक्शन आज के दिन होने थे 2023 में, क्यों नहीं हुए। क्या जवाब मिला? अब आप देखें, सुप्रीम कोर्ट भी तो कमाल करती है ना, इतवार के दिन बैठ के फैसला लिख दिया। तो आप जिनको चढ़ा रहे हैं भाई, आपके पास वो कहते हैं जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है? मतलब कैसे पाकिस्तान के अंदर जब 70 साल से जो भैंस जिसकी उसी के थी जिसकी लाठी थी, जब आपको पता है कि ये रहनुमा असूल बन चुका हमारी पाकिस्तान की कौमी सियासत का और हमारे सारे निजाम का, तो इसमें आप भला कोई नई चीज क्या मानेंगे? सुलंगी साहब बातों को बड़े आसान तरीके से बताया, बल्कि मैं ही उनसे क्यों ले रहा हूं बार बार कि आप जो है कुछ कर लें। ये जो आपने जुमला बोला ना नाज़िर साहब, ये गोल्डन जुमला है। बहुत शुक्रिया हफीजुल नाज़िर साहब ज्वाइन करने के लिए। मुर्तज़ा सुलंगी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत शुक्रिया कि लाठी मेरी है तो भैंस तुम्हारी क्यों। अब ये लाठी किसकी है ये तो सबको पता है और आवाम को भी पता है, हमें भी पता है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया सीनियर पॉलिटिशियन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, आपने ज्वाइन किया। आप भी कोर्ट में गए हैं आईनी मुसव्वदे को पब्लिक करने के लिए, तो नंबर लग गया आपकी दायर की हुई दरख्वास्त है उसको कि नहीं? जी बिल्कुल, आज ऑफिस ऑब्जेक्शंस उस पिटिशन पे मेरी कुछ लगे थे। वो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में हम पेश हुए, मेरे वकला पेश हुए और वेरी ग्रेशियसली जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो ऑब्जेक्शंस रिमूव कर दिए एंड ही इज फिक्स्ड इट फॉर टुमारो। तो यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे शायद कुछ वो पंजाबी में कहते हैं ना हिलजुल, वो हो सकती है। लेकिन ये जो आपने एक कदम उठाया है, मैं इसके पीछे थॉट प्रोसेस जान सकती हूँ कि आपको कोई शक है हुकूमत की नीयत पे कि वो कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रही है, जैसे कि मीडिया पे खबरें भी चल रही हैं? देखिए, शक की बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि आपका मेरा जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के शहरियों का ये बुनियादी हक है कि वो जान सकें कि उनके बारे में, उनके नाम के ऊपर जो तरमीम लेकर आई जा रही है वो क्या है। क्या उससे उनके इंसानी हकूक मुतासर हो रहे हैं? क्या निज़ाम इंसाफ जो बदलने जा रहा है उसका उनकी जिंदगियों पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अब मिसाल के तौर पर अगर आर्टिकल 199 को आप खत्म करते हैं तो ये एक ऐसा हक है जो हर पाकिस्तानी शहरी को, पाकिस्तान के हर कोने में बैठे हुए पाकिस्तानी को यह हक हासिल है कि जब कभी अगर कोई सरकारी इदारा उसके साथ कोई ज्यादती करता है तो वो उसके खिलाफ रिट लेकर फौरन हाई कोर्ट पहुंच जाता है। अगर आप उस हक को खत्म करने की बात करेंगे तो फिर जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान को इस पे तशवीश होगी। और मैं जो पिटिशन लेकर गया हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, उसमें मैंने ये कतन नहीं कहा कि पार्लियामेंट का हक नहीं है कानून साजी का और उसको रोका जाए। मैंने ये भी नहीं कहा कि पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये काम अदालतों का नहीं है। लेकिन वहां पर मैंने इतनी इस्तदा जरूर की है कि हुकूमत को पाबंद किया जाए कि वो ड्राफ्ट न सिर्फ पब्लिक करे, और जब भी पब्लिक वो अगर करती है तो उसके ऊपर जो अवाम उन्नास की राय लेना है, जिस तरह 18वीं तरमीम के अंदर 1 महीने का वक्त रखा गया था कि जिसमें तमाम मुल्क के शहरियों को अखबारात में इश्तहारात के जरिए ये कहा गया था कि आप अपनी राय और अपनी तजावीज इस तरमीम के हवाले से कमेटी के सामने दे सकते हैं। तो वही हक
دوبارہ ملنا چاہیے. دیکھیں ٹرانسپیرنسی جتنی ہوگی اتنا لوگوں کو قانون سازی پر اعتماد ہوگا. ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ آپ نے اجلاس بلا کر رکھ لیے اور ایم این ایز اور سینیٹرز بھیڑ بکریوں کی طرح آپ نے وہاں پر اکٹھے کر لیے جنہوں نے ایک لفظ بھی اس امینڈمنٹ کا نہیں دیکھا. یہ تو خدا خوش رکھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا تو سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ کیا یہ آئین میں موجود ہے کہ اس طریقے سے آپ بیفور پٹنگ آن دی ٹیبل آپ اسے پبلک کر سکتے ہیں, تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ جی اپنے جو رولز ہیں قومی اسمبلی کے, اپنے جو رولز ہیں سینٹ کے, وہ یہ بات کہتے ہیں. دیکھیے یہ حقیقت پاکستان کے لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے. بطور شہری ہمارا یہ حق ہے کہ جانے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ڈو یو اگری, کیونکہ حافظ حمداللہ صاحب کا جو بیان ہے وہ بار بار اٹینشن لیتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ یا تو آپ یہ آئینی ترمیم کرائیں یا پھر گھر جائیں. اب کڑیاں جوڑیں تو حکومت کو بھی ایٹ فرسٹ ڈے پتہ ہی نہیں تھا کہ مسودہ ہے کہاں, کسی نے پڑھا نہیں تھا, تو یہ آپ کو کیا کیلکولیٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں آبویسلی جب لا منسٹر بھی آن ریکارڈ ہوں اور وہ بھی یہ بات کریں کہ مسودہ انہیں آخری رات ملا تو پھر تشویش تو مزید بڑھ جاتی ہے. اور اگر کسی کالے تھیلے میں لا کر ان کو صرف پکڑا دیا گیا ہے ان کے ہاتھوں میں, تو اور پھر اس کے اندر اس طرح کے بھی ترمیم شامل ہوں جو آرٹیکل 8 کے متعلق ہوں, بنیادی انسانی حقوق کے متعلق ہوں, تو یہ معاملہ پھر بہت دور تک چلا جاتا ہے. یہ ہمارے وکلا کمیونٹی کے لیے بڑا کنسرن ہے اس میں کہ آپ نظام انصاف جس طرح ہم اس کو جانتے ہیں اس ملک میں اس کو تبدیل کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کو آپ صرف ایک اپیلیٹ کورٹ بنا دیں گے کرمنل اور سول اپیل سننے کے لیے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو آپ کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں اس میں ججوں کی جو انڈکشن اور ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ آپ 65 سے 68 سال رکھ رہے ہیں. یعنی کہ آپ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوں 65 سال کی عمر میں, اور آپ کے لیے ایک لالچ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج لگنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ حکومت کی خوشنودی حاصل کریں. تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کو چھپا کیوں رہے ہیں؟ آپ سامنے لائیے, اور حکومت جب بھی اس کو سامنے لائے اس کو کنسلٹیٹو پروسیس جو پارلیمانی حکومت کو واقعی ٹاسک دیا گیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب؟ جی ہاں, دیکھیں ٹائمنگ بڑی اہم ہے. یہ ٹائمنگ ٹرانزیشن جس وقت جوڈیشری کے اندر ہونے جا رہا ہے, 25 تاریخ کو ایک چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں, تو راتوں رات جب آپ ترمیم لے کر آئیں گے اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہ کھڑی ہو جائیں گی تو پھر ہمارے لیے تو صرف ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ ہم اسپیشلی جو وکلا کمیونٹی ہے وہ اس پہ بڑی پرزور احتجاج کر رہی ہے. کنونشنز اس پورے صوبوں کے اندر شروع ہو گئے ہیں, تو پھر یہی آپشن بچتی ہے کہ اس سے پہلے کہ جب آپ ٹرانزیشن کے وقت آپ ترمیم لے کر آ جائیں تو اس کا بظاہر مقصد تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ ایک جج صاحب کا راستہ روکنے کے لیے اور دوسرے جج صاحب کے لیے ایک پوسٹ ریٹائرمنٹ اپرچونٹی کریٹ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک, یہاں پہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ذکر کر دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک بار جب وکلا سے خطاب کیا تو کہا یہ ضروری بھی ہے مجبوری بھی ہے, پھر انہوں نے ایک پروگرام میں کہا نہ ضروری ہے نہ مجبوری ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گھبراتی کیوں ہے, آئینی ترمیم پر ضمیر کے ووٹ کا آپشن ہے. پہلے تو مجھے بتائیں یہ کوئی ضمیر نام کی کوئی نئی پارٹی نکل آئی ہے یا یہ وہی ضمیر ہے جو جاگتا ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں میرا خیال ہے رضا ربانی صاحب جن کا خود تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کی سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے کہ جس میں, اور وہ 18ویں آئینی ترمیم کو جس طرح سے لے کر چلے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں اور آئین سازی کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے رضا ربانی صاحب کا. تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس میں پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ اگر اس آئینی ترمیم کے لیے دوسری جماعتوں سے ووٹ توڑ کے لیے جائیں گے, رینیگیٹ ووٹس لیے جائیں گے, بھگوڑے ووٹ لیے جائیں گے, تو اس آئینی ترمیم کی ساکھ پر سوال اٹھ جائیں گے. اور انہوں نے اپنی جماعت کو اور حکومت کو بھی یہ مشورہ دیا کہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ نہ کی جائیں. اس سے پورے سینکٹیٹی جو ہے پروسیس کی وہ نہ صرف خراب ہوگی بلکہ برباد ہو کے رہ جائے گی. آپ مجھے بتائیے کہ اگر کچھ ایم این ایز ٹوٹ جاتے ہیں دوسری جماعتوں کے, ان کو توڑ کے ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان سے ووٹ لے لیے جاتے ہیں, تو کون مانے گا اس آئینی ترمیم کو؟ پہلے ہی پارلیمان کی لیجٹمیسی کے اوپر سوالات ہیں. ابھی تک الیکشن ٹریبیونلز کے اندر کیسز کے فیصلے نہیں ہوئے, پورے ملک میں دھاندلی کے الزامات ہیں. آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, آئین سازی, آئین کو چھیڑنے جا رہے ہیں, اور پھر سونے پر سہاگا کہ آپ یعنی کہ بھگوڑے لوگوں سے ووٹ توڑ کر اس آئینی ترمیم کو منظور کرائیں گے.
لیکن تو لیکن unfortunate لیکن بات ہے. what if I ask you کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا انٹرسٹ ہے؟ بیکاز بلاول بھٹو زرداری صاحب از ہائپر ایکٹیو ان دس سچویشن. مطلب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نون لیگ بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مارے گی، لیکن اس سے بہت زیادہ آگے بلاول بھٹو زرداری صاحب نظر آ رہے ہیں. اور یہ میں سمجھ نون لیگ نے ساری کی ساری اپنی ناکامی کا جو تاج ہے وہ کامیاب حکمت عملی سے پیپلز پارٹی کے سر پہ سجا دیا ہے. یہ آپ ان کی ناکامی سمجھ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کی چلاکی بھی ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی میرے خیال میں ٹریپ میں آئی ہے اس میں. پیپلز پارٹی دیکھیں نا، حکومتی وزیر آپ کو کوئی نظر آتا نہیں ہے اس ترمیم کے حق میں بات کرتے ہوئے. لا منسٹر کہاں ہے؟ کہیں لا منسٹر کا آپ کو بیان نظر آیا؟ لا منسٹر پچھلے 2 ہفتوں سے غائب ہے. اور ساری کی ساری جو موو ہے وہ بلاول صاحب کر رہے ہیں. ان کو کیا ضرورت تھی؟ میں یہ بالکل سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ایجنڈے کو لے کر، ایک ناکام ایجنڈے کو لے کر وہ آگے چل پڑے. میرا خیال ہے کہ یہ کامیاب حکمت عملی نہیں تھی پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. کیا ہم اسے اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ 63A کا معاملہ جو ہے وہ حکومت کے حق میں گیا ہے، اسی بات پہ وہ ضمیر کے ووٹ کا ذکر کر رہے ہیں، تو کل کو ایک اور رجیم چینج بھی ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کوڈ بی ان گورنمنٹ، اور پتے کھیلتے ہوئے ویسے وقت تو نہیں لگتا، آپ تو ان راہداریوں سے زیادہ گزرے ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ ایک ارمان تو ہے اور وہ اس کو رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ہماری کمفرٹیبل ہے، میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہی کوئی ان کی ریپلیسمنٹ مل پائے گا. نہیں، ابھی آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ وہ بھی شاید پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں انہی 5 سالوں میں؟ دیکھیں ان حالات میں فروا، آپ نے اس ملک کا وزیر اعظم بن کے کرنا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، اتنی بڑی آئین سازی ہو رہی ہے اور وہ کہیں سے کالا تھیلا آیا آپ کے پاس پہنچا دیا گیا، بھیڑ بکریوں کی طرح سینکڑوں MNAs اور سینیٹرز بیٹھے رہے. جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا، کیا فورن پالیسی میں آپ فیصلے کرنے میں آزاد ہیں؟ کیا معاشی حوالے سے فیصلے کرنے میں آپ آزاد ہیں؟ SIFC وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر اس ملک کا وزیر اعظم بن کر آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس ملک کے، دیکھیں اب یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، گورننس اس میں بہت کمپلیکس ہو چکی ہے. ہمیں اس ملک کے جو ایشوز ہیں، ٹیررزم کے ایشو کے اوپر ہم کنسنسس نہیں کریٹ کر پا رہے. آپ کے، میں اس لفظ سے اگری نہیں کرتا، لیکن آپ کے جو پیریفریز جن کو کہا جاتا ہے، وہاں پر اسٹیٹ کی ریٹ 60% آف پاکستان ایز وی اسپیک کلیپس کر چکی ہے. 60% پاکستان میں آپ شام کے اندھیرے کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. جہاں پر یہ صورتحال بن چکی ہو وہاں پر چیزوں کو ریڈیکلی اور ڈراسٹکلی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر اگر آپ نے، اور ہمیں بڑے یہ جو چیلنجز کا سامنا ہے اس میں پوزیشنز بھی لینی پڑیں گی اور پوزیشنز لے کے کچھ لائنز بھی ڈرا کرنی پڑیں گی. آج ہمارے چیلنجز ایسے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا اور یہ ہائیبریڈ پرو میکس کا جو ماڈل ہے ہم اگر اسی کو چلاتے رہے تو اس کے کانسیکوینسز ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ نظام ڈیلیور کر پا رہا، آگے چل کے بھی ڈیلیور نہیں کر پائے گا. ٹھیک. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز سم ٹائمز وہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید حکومت کو مان رہے ہیں، یہ ون فلور بھی کہتے ہیں کہ 45 کی 47 کی یہی حکومت ہے، بات تو اس سے کرنی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جعلی حکومت اتنی بڑی ترمیم نہیں لے کے آ سکتی. اب انہوں نے مسودہ تیار کر لیا ہے، تو ان کا کردار بہت زیادہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ نہ وہ ہاں کر رہے ہیں نہ وہ نہ کر رہے ہیں. سیاست نام ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کا. آج پورا پاکستان مولانا صاحب کی طرف نظریں لگائے کھڑا ہے اور تمام سیاست کا جو محور اور مرکز ہیں وہ مولانا صاحب بنے ہوئے. اگر تو مولانا صاحب ماضی کی تاریخ کی طرح کوئی LFO کا کردار ادا کریں گے تو آج جو ان کو پذیرائی مل رہی ہے وہ ملنا بند ہو جائے گی. سیاسی جماعتوں کی جو پذیرائی ہے وہ ایک دن کے اندر نہ بنتی ہے نہ ایک دن کے اندر ختم ہوتی ہے. یہ ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے اور اگر مولانا تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے، تو یہ پذیرائی ملنے کا جو عمل شروع ہوا ہے پھر یہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہے گا. اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس پروونس کے اندر جہاں پر ان کے مد مقابل تحریک انصاف ہے، خیبر پختونخوا، جہاں پر مولانا صاحب کا سب سے زیادہ سٹیک ہے، تو وہاں پر اپنی واپس وہ پوزیشن ری گین کر سکیں. لیکن اگر ان کی سیاست میں یہ پرسیپشن کریٹ ہوا، لوگوں کو نظر آیا کہ یہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے دکھائی دے رہے ہیں،
تو پھر اس کا انہیں میرا خیال ہے کہ کافی نقصان ہوگا. نہیں، انہوں نے اعتراضات تو خیر ایک کے بعد کافی اٹھائے ہیں، اب دیکھنا یہ کہ وہ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اندر کوسچن لاسٹلی مجھے بتائیے گا، پی ٹی آئی کا ذکر کیا ہے، یہ پی ٹی آئی کوشش بہت کر رہی ہے احتجاج کی، اپنے بھوک ہڑتال کی، رجسٹر کرانے کی، طریقے چلانے کی، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب ہر بار کارکنان کو مایوس کر دیتے ہیں. تو یہ کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی جس سمت مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے فروا کہ پی ٹی آئی کے لیے احتجاج کرنا، جو انسیڈنٹ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ہوا ہے، جس میں ورکرز کو چھوڑ کر بیچ چوراہے سب قائدین نکل گئے، وہاں پر کوئی لیڈرشپ پارٹی کی نظر نہیں آئی. اس کے بعد ورکرز کا کانفیڈنس ریسٹور کرنا، ان کا باہر نکلنا کسی بھی کال پر، مجھے اب ذرا مشکل نظر آتا ہے. نہیں تو یہ گنڈا پور صاحب ویسے نارملی ایسے ہی لوگ پیٹس کھانے جاتے ہیں یا دعوت کھانے جاتے ہیں پلاننگ کے لیے، یا یہ کوئی اسپیشل کیس تھا؟ دیکھیے، اگر آپ اس میں متضاد کہانیاں ہیں، لیکن اگر وہ گئے پیٹیز کھانے کے لیے اور پیسٹریز انہوں نے کھائیں اوور اے کپ آف کافی، اور 1-2 دن تک لاپتہ بھی رہے، تو پھر اس کی نتائج تو پھر بھگتنے پڑیں گے. آئی تھنک سیاست کے اندر آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور اس میں یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ تمام جماعتیں ورکرز ان کو سڑکوں پہ نکال لیتی ہیں، وہ لاٹھی چارج کا بھی سامنا کرتے ہیں، آنسو گیس کا بھی سامنا کرتے ہیں، گرفتاریوں کا بھی سامنا کرتے ہیں، لیکن پارٹیوں کی قیادتیں ان کو بیچ چوراہے میں چھوڑ کر نکل جاتی ہیں. یہ اور مجھے دکھ ہوا پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے. دیکھیں، جتنی آپ تعداد میں بے شک بھلے جو مرضی ہے بحث کر لیں، لیکن وہ اپنی ایک جماعت کے ساتھ حب رکھنے والے لوگ تھے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اپنی جماعت کے ساتھ، لوگ استعفیٰ مانگ رہے ہیں ان کا، اپنی ہی جماعت سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں. اخلاقی طور پہ کیا کرنا چاہیے ویسے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ استعفیٰ دینے کی کوئی ایسی سیریس کوئی آواز اٹھی ہے. کوئی شاید باتیں ہوئی ہوں، لیکن وہ اتنی میچور باتیں نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے اندر جو بھی فیصلہ سازی ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے اس معاملے میں، ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان تک ایکسس جو ہے وہ بہت محدود کر دیا گیا ہے. سو پارٹی کو بھی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اس معاملے پر، تو ان کے پاس بھی کسی طریقے سے کمیونیکیشن کا ذریعہ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی اس کے اوپر رائے سامنے لے کر آ سکیں. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور دونوں طرف مشکلات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت آنے والے کچھ دنوں میں کیا کوئی بڑا سرپرائز دے پائے گی آئینی ترمیم کی شکل میں یا پھر نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.